اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام اسٹوڈنٹ کریں گے یونٹ نمبر 6 مسلم رول ان ساؤتھ ایشیا دا دہلی سلطنت، اور اس کا ٹاپک کر لیں گے ہم دا تغلق ڈائنیسٹی. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ. وین علاؤدین خلجی پاسڈ اوے، جب علاؤدین خلجی دنیا سے چلے گئے، مینی ریوولٹس فوٹ ٹو سکسیڈ ہم. اب بہت سارے جو ہے نا وہاں کے دربار کے لوگ، ان کا دل تھا کہ ہم ان کی جگہ پر بیٹھے. آپس میں وہ لڑنے لگ گئے، جتنے بھی ان کے درباری تھے یا جتنے بھی ان کے وزراء تھے آپس میں، کہ ہمیں ان کی جگہ بیٹھنا ہے. In 1320 a strong general غیاث الدین تغلق became the سلطان. اور جو آرمی کا بندہ تھا نا ان کا اپنا، وہ جنرل ان کا غیاث الدین تغلق، وہی سلطان بنا 1320 کے اندر. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. became his 5-year rule came to an abrupt end in 1325 when he was killed in an accident and his son محمد تغلق succeeded him. اب اس کے 5 سالہ دور کا اختتام اس وقت ہوا جب وہ 1325 کے اندر مارا گیا، ایک ایکسیڈنٹ کے دوران دنیا سے رخصت ہوا، اور اس کے بیٹے نے جو ہے نا سکسیڈ کیا یا اس کی جگہ تخت پر بیٹھا، جس کا نام محمد تغلق تھا. محمد تغلق 1325-1351 تقریباً 25 سال کا عرصہ، 25-26 سال کا. محمد تغلق واز این انٹلیکچوئل ود ایکسٹینسو نالج آف ہولی قرآن. اب جو محمد تغلق تھے نا، بہت انٹلیکچوئل، بہت مہذب قسم کے انسان تھے، سلطان تھے، اور ان کے پاس قرآن کا بہت زیادہ علم تھا. فقہ، پوئٹری اینڈ سبجیکٹ لائک میتھمیٹکس، فلاسفی اینڈ ایسٹرونومی. فقہ بہت اچھی تھی ان کی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ وہ شاعری بھی کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ ان کے سبجیکٹس جو فیوریٹ تھے وہ میتھمیٹکس تھا، فلسفی پسند کرتے تھے، فلسفہ پسند کرتے تھے، اور علم نجوم یعنی ایسٹرونومی، تاروں کے علم کے بارے میں بہت زیادہ ان کا شوق تھا پڑھنے کا. ہی could also speak many languages. اب وہ بہت ساری لینگویجز بھی بولنا جانتے تھے. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے محمد تغلق کا، تو آپ اس کو ضرور اچھے سے یاد کیجیے گا، ایک ایک چیز ان کی. محمد تغلق took some decision that caused confusion during his reign. اب محمد تغلق نے کچھ ایسے جو ہے نا ڈیسیجن لے لیے تھے، کچھ ایسے ارادے کر لیے تھے، کچھ ایسی باتیں تھیں جو ان کے دور میں تھوڑی سی کنفیوژن کا سبب بنی. بیکاز آف his expensive campaign to expand his empire, the state treasury was almost empty of precious metal coins. ان کے دور میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایسی کمپینز چلائیں کہ وہ اپنے امپائر کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، یعنی بڑھانا چاہتے ہیں، بڑا کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے بے جا جو ہے نا خرچہ کرنا شروع کر دیا اس چیز کے لیے، اور بہت ایکسپینسو کیمپینز چلائیں. ٹھیک ہے، یعنی لوگوں سے جنگ کر کے نہیں جگہ جیتی، کانکر نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو پیسے دے کر ان سے جگہ خریدی تاکہ ان کی اپنی ریاست بڑی ہو سکے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ان کو بھاری رقمیں ادا کرنی پڑیں، اور جو خزانہ تھا وہ خالی ہو گیا تقریباً، جس میں پریشیس میٹل کے جو ہے نا، جیسے سونے چاندی کے سکے ہوتے ہیں نا، وہ تھے، تو وہ خالی ہو چکا تھا بالکل خزانہ. ہی آرڈرڈ منٹنگ آف کوائنس فرام بیس میٹلز لائک کاپر ود فیس ویلیو آف سلور کوائن. اب انہوں نے آرڈر کیا کہ بھئی تم لوگ جو ہو نا اپنے سے سکے چلانا شروع کر دو، اور وہ سکے جو ہوں گے نا وہ کاپر کے بنے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی لو میٹلز کے، یعنی پریشیس میٹل کے نہیں ہوں گے، اور ہم نے ان کو چلانا ہے ود اے فیس ویلیو آف سلور کوائن، اور ان کی ویلیو تم لوگ اتنی رکھ دو جتنی چاندی کے سکوں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے، یہ بٹ کوائن ٹائپ چیز ہے. بٹ کوائن تو ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے نا. یہ اب انہوں نے اس بھرپائی کرنے کی کوشش کی جو انہوں نے اپنی ایکسپینسو کیمپین چلائی ہیں، مہم چلائی ہیں، جو اپنی ریاست کو خرید کر لوگوں سے زمینیں تو بڑا کرنے کی. جیسے اب آپ کا گھر ہے، آپ 7 فلوں کا پلاٹ بھی لے لیں، پچھلا پلاٹ بھی لے لیں، سامنے سڑک بھی خرید لیں، اس سے سامنے والا پلاٹ بھی لے لیں، تو آپ کو سڑک کے لیے بہت زیادہ پیسے پے کرنے پڑیں گے حکومت کو. حکومت ایسے تو نہیں آپ کو سڑک دے دے گی. تو بے فضول سڑک خریدنا کوئی تک نہیں بنتا آپ کا. یوز تو سارے لوگوں نے کرنی ہے وہ، تو پھر اس کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے. تو اسی طرح انہوں نے بے درو جو ہے نا حکومتی خزانے سے پیسے دیتے رہے، اور بعد میں جب ان کو پتہ لگے کہ حکومت کا خزانہ خالی ہے تو انہوں نے ایک اور چیز جو ہے نا اپنا لی کہ جی ٹھیک ہے، ہم نا کاپر کے سکے بنا لیتے ہیں، تانبے کے سکے بناؤ سونے کے بجائے. تو اس کی جو ویلیو رکھنی ہے نا وہ آپ لوگوں نے رکھنی ہے کہ وہ چاندی کے سکے جتنے ہیں نا اتنی ویلیو. جیسے چاندی کا سکہ 100 روپے کا ایک سکہ ہے، تو آپ نے کاپر کا سکہ جس کی ویلیو 10 روپے بھی نہیں ہے اس کو بھی 100 روپے کا کاؤنٹ کرنا ہے.
اس طرح کی انہوں نے کرنے کی کوشش کی. The decision failed because ordinary people were not willing to trade their gold and silver for the new brass and copper coin. اب لوگ تو پاگل نہیں تھے, یعنی وہ کہتے تھے جی ہم سے کاپر کے سکے خریدو اور ہمیں سونے کے چاندی کے سکے اپنے سے دے دو تاکہ حکومت کا خزانہ بھر سکے. تو لوگ پاگل تو نہیں تھے, انہوں نے کہا ہم تو بالکل بھی نہیں ٹریڈ کریں گے اس کے اندر. ہم اگر کاپر گولڈ اور سلور میں ٹریڈ کریں تو ہمیں گولڈ اور سلور میں ہی پیسے واپس چاہیے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر 4.5 گولڈ کے سکوں کے اندر کوئی چیز خریدتے تھے تو آدھا گولڈ کا سکے کی بجائے ان کو کاپر دیا جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو 4 گولڈ کے سکے دیے ہیں, آپ 3.5 اپنے پاس رکھیں, اس میں سے آدھا ویلیو والا جو یعنی چھوٹے سائز والا جو گولڈ کا سکہ وہ ہمیں دیں. تو اس کے بدلے وہ کاپر پکڑاتے تھے ان کے ہاتھ میں, یا براس پکڑاتے تھے کانسی کا یا تانبے کا, تو کہتے تھے ہمیں نہیں چاہیے, یہ آپ اپنے پاس رکھیں. ایز اے ریزلٹ the Sultan had to withdraw his decision which caused the treasury a huge financial loss. اب کیا ہوا, یہ جو ہے نا اس پہ بھی اس ڈیسیجن کو جو ہے نا اس نے کیا کہ ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں. رزلٹ میں کیا ہوا, سلطان نے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں چلاتے یہ کاپر کے سکے. لیکن اب کیا ہوا, اس سے بھی حکومتی خزانے کو بڑا نقصان ہوا, کیونکہ اس طرح کے بہت زیادہ سکے وہ بنا چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, آخر اس پہ بھی تو پیسے لگے تھے نا, تو وہ حکومت کو نقصان ہوا, کسی نے لیے ہی نہیں وہ سکے. He also ordered that the capital of his sultanate be moved from Delhi to دولت آباد. اب دہلی سے پہلے کہاں سے آئی, افغانستان سے دہلی ٹرانسفر کی گئی تھی. اگر آپ کو یاد ہو قطب الدین ایبک کے دور سے پہلے یہاں لائی گئی تھی دہلی سلطنت نا, محمد لے کر آیا تھا. تو اب کیا ہوا جی, اب یہ کہہ رہے ہیں جی یہاں سے اٹھا کر دولت آباد کی طرف لے جاؤ, which was far away towards the south of India. وہ انڈیا کے ساؤتھ میں بنتا تھا دولت آباد. The decision backfired and resulted in failure. لوگوں نے اس پہ بھی انکار کر دیا, انہوں نے کہا نہیں جی اتنا آسان نہیں ہے. اب دیکھیں مین ہب ہے ہمارا دہلی, ہم کس طرح اٹھا کر چھوٹی سی جگہ پر اپنے جو ہے نا کیپٹل کو لے جائیں. His men faced hardships and many died during this shift. اب بہت سارے لوگوں نے اس میں تکلیف اٹھائی, لوگ اپنی جان سے گئے. یعنی اس دارالخلافہ کو تبدیل کرنے میں لے جانے میں ساؤتھ آف انڈیا دولت آباد میں وہ ٹلا نہیں یہ اس فیصلے سے. لیکن اس سے نقصان کیا ہوا, بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھونے پڑے اس ساری چیزوں کو شفٹ کرنے کے دوران. دولت آباد واز آلسو این ایرڈ لینڈ اینڈ ڈڈ ناٹ ہیو انف ڈرنکنگ واٹر ٹو سپورٹ دا نیو کیپٹل. اب وہ بھی ایرڈ لینڈ تھی, یعنی سوکھے والی زمین تھی, اتنا زیادہ قدرتی طور پر وہ مالا مال نہیں تھی پانی سے یا دوسرے ذخائر سے. تو وہاں پینے کے پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا نیو کیپٹل کو سپورٹ نہیں وہ کر پا رہے تھے. تو اب دیکھیں جہاں مین کیپٹل ہوتا ہے نا, زیادہ تر لوگ آبادیاں لوگ زیادہ تر اس طرف سفر کرتے ہیں اس علاقوں کی طرف, کیونکہ سارا کام پوری حکومت جو ہے نا وہ اس ایک اسٹیٹ کے ذریعے چل رہی ہوتی ہے. تو آپ کو پتا ہوگا کہ کتنے سارے لوگ جو ہیں ادھر جائیں گے. اب جیسے اسلام آباد ہمارا مین کیپٹل ہے پاکستان کا, تو بہت سارے لوگ ٹریول کرتے ہیں ٹوورڈس اسلام آباد. اور اسلام آباد میں اگر اس قسم کی سہولیات نہیں ہے کہ ان کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کیا جائے, جو لوگ ادھر جا رہے ہیں حکومتی معاملات چلانے کے لیے, تو وہ کس طرح دارالخلافہ کہلائے گا. The major reason for changing of capital was constant and strong Mongol attack on Delhi, which was not very far away from the border. اس نے کہا جی میری وجہ یہ تھی کہ میں نے دہلی سے اس کیپٹل کو چینج کیا اور شفٹ کیا ٹوورڈز دولت آباد, بیکاز منگولز ور ناٹ اسٹاپنگ دیئر اٹیکس. وہ مسلسل اٹیک کر رہے تھے, کرتے چلے جا رہے تھے, جس کی وجہ سے میں نے جو ہے نا اپنا دارالخلافہ تبدیل کیا ہے. جو انہوں نے تغلق نے جو ہے نا محمد تغلق نے جو اپنے آگے بات بتائی کہ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں, کہ ریزن کیا ہے چینج کرنے کا کیپٹل کو, کیونکہ وہ منگول باز ہی نہیں آ رہے, وہ پیدر پہ حملے کر رہے ہیں, وچ واز ناٹ ویری فار اوے فرام دا بارڈر. اور وہ بارڈر کے بالکل نزدیک ہی رہتے تھے, یعنی دہلی سلطنت کے بارڈر کے پاس ہی منگول بھی رہتے تھے. تو وہاں سے ان کے لیے اس پر حملہ کرنا اتنا مشکل نہیں تھا, وہ عادی ہو گئے تھے. محمد بن تغلق thought that if the capital was deep into India, it would be safer. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بارڈر پہ سے آنا ان کے لیے آسان ہے, لیکن بارڈر پہ سے انڈیا کے
اتنے آگے سفر کر کے اٹیک کر کے واپس سامان لوٹ کے واپس جانا بارڈر تک، یہ ان کے لیے مشکل ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ میں جو ہے نا سیو کرنا چاہ رہا ہوں اپنے کیپٹل کو. دا کیپٹل واز ایونچولی شفٹڈ بیک ٹو دہلی بٹ آفٹر اے گریٹ فائنینشیل لاس. لیکن کیا ہوا، یہ بھی کام نہ چل سکا کیونکہ وہاں پانی نہیں تھا، سہولیات نہیں تھی دولت آباد میں کہ کیپٹل کو چلایا جاتا. تو پھر واپس اس کو دہلی میں شفٹ کرنا پڑا. لیکن اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا جانی اور مالی حکومتی نقصان ہوا بہت زیادہ. ویسے تو یہ بہت نیک انسان تھے، اچھے ہی سوچتے تھے بیچارے، لیکن اس طرح کر نہیں پائے حکومت جس طرح بنتی تھی. دا تغلق فورٹ ان تغلق آباد دہلی واز بلٹ ان پروٹیکٹ دہلی فرام منگول ریڈز. اب دیکھیں یہ انہوں نے اپنا جو اب ہے نا ابھی یہاں روئنس پڑے ہوئے ہیں اس کے، انہوں نے اپنا یہ کروایا، قلعہ بنوایا، ایک فورٹ بنوایا تاکہ وہ جو ہے نا منگولوں کے حملوں سے، پیدر پہ حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. تو اب دیکھیں کیا کہاں گیا بادشاہ اور دیکھیں اس کے محل کا کیا حال ہے. His failure made him angry owing to which he resorted to frequently punishing his officials. اب کیا ہوا، یہ جو فیلیئرز ہو رہے تھے نا تو اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ناراض ہو گیا اس معاملے پہ، اور اس نے کیا کیا، سخت سزائیں دینا شروع کر دیں اپنے حکومتی بندوں کو. ڈیو ٹو دس دیر ور فریکوینٹ ریبیلینس اگینسٹ ہز اتھارٹی. اب ان کے خلاف بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ڈس ایگریمنٹس کرنے شروع کر دیے، ڈس ایگری کرنا شروع کر دیا، یعنی جو بھی بادشاہ کہتا تھا اس کی بات نہیں مانی جاتی تھی. دیر ور آلسو اے لاٹ آف انریسٹ ڈیو ٹو ڈراٹ اینڈ فیمائن. اب اس کے علاوہ کیا ہوا، ملک میں خشک سالی ہو گئی، قحط پڑ گیا. جب خشک سالی ہوگی، پانی نہیں ہوگا، فصلیں نہیں ہوگی، ان کی تو ظاہری بات ہے قحط ہی آنا ہے. اب یہ بھی مشکل بن گئی. بائی دا ٹائم ہی ڈائیڈ ان 1351، جب وہ 1351 میں فوت ہوئے، یعنی 26 سال کا عرصہ بہت پریشان کن رہا. جتنی فلورش کی گئی تھی، جتنی فلورش ہوئی علاؤدین خلجی کے دور میں دہلی سلطنت، اتنا ہی ڈرا بیک ہوا ان کی وجہ سے. By the time he died 1351, after a rule of 26 years, the territory of the Delhi Sultanate had shrunk considerably. وہ کیا چاہتے تھے، بڑھانا چاہتے تھے، ایکسٹینسو وے میں ایکسپینڈ کرنا چاہتے تھے اپنی ریاست کو. لیکن ہوا کیا، 26 سالوں کے اس سارے معاملات کی وجہ سے وہ گھٹنا شروع ہوئی اور بہت زیادہ گھٹ گئی. یعنی جتنی علاؤدین خلجی کے دور میں بہت بڑی سلطنت تھی، بہت بڑے علاقے پر قائم تھی، اب وہ جو ہے نا شرنک ہونا شروع ہوئی، چھوٹی ہونا شروع ہو گئی. یعنی ظاہری بات ہے کہ انہوں نے جو آس پاس کے علاقے تھے وہ بیچنے شروع کر دیے غیر لوگوں کو، تو وہ گھٹتی چلی گئی. کچھ ان کو فیمائن آ گیا، ڈراٹ آ گیا، اس کے علاوہ منگولوں کے حملے اور بھی بہت ساری پریشانیاں. ابن بطوطہ 1304 کرائسٹ ایرا to 1369 کرائسٹ ایرا. محمد ابن بطوطہ واز اے موروکن مسلم ٹریولر. ابن بطوطہ کو کون نہیں جانتا، سب اس کے نام سے واقف ہیں، اور یہ ایک مسلم ٹریولر تھا who lived in Morocco. موروکو بھی ایک ملک کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے وہ تھا. ہی واز اے جیوگرافر، وہ جیوگرافر تھا، ٹھیک ہے، اور جورسٹ جج تھا اینڈ ایکسپلورر تھا. اب تین چیزیں تھیں. جیوگرافی ہوتی ہے ہماری زمین، ہماری ارتھ کے بارے میں جاننا کہ کہاں پر پہاڑ ہیں، کہاں دریا ہیں، کتنے دریا ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، اونچائی کیا ہے، کہاں کھیت ہیں، کہاں میدان ہیں، یہ جیوگرافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. فزیکل سیٹلمنٹس کہاں ہیں، ایکو سسٹم کہاں بنا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں جیوگرافی میں پڑھائی جاتی ہیں. اور وہ جورسٹ جج تھے. جورسٹ وہ ہوتے ہیں جیسے کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہے اور 3 جج بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کوئی نعتیہ مقابلہ اور 3 جج بیٹھ کے اس کا فیصلہ کر رہے ہیں، تو ان 3 جج میں سے ایک جج وہ بھی ہوا کرتے تھے. اور ایکسپلورر کون ہوتے ہیں، جو نئی نئی جگہوں کو تلاشتے ہیں، نئی نئی جگہوں کو ایکسپلور کرتے ہیں جو آج سے پہلے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوتی، ان کو ایکسپلور کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تم فلانی جگہ جاؤ، وہ بہت خوبصورت ہے، وہاں کوئی نہیں گیا، یا ادھر جا کے بسو، یا وہ علاقہ دیکھو بہت اچھا ہے. He set out on his travel at the age of 21. جب وہ 21 سال کے تھے تو وہ اپنے سفر پر نکلا کرتے تھے. And journeyed through Asia and Africa. اور انہیں ایشیا افریقہ میں اپنا سفر کیا. He arrived in India in 1333. 1333 میں وہ آ گئے انڈیا میں اپنے اسی طرح ٹریولنگ کرتے کرتے تھرو دا ماؤنٹینیس پاسز آف افغانستان کے پہاڑی سلسلوں کو کراس کرتے ہوئے ڈیورنگ دا رین آف تغلق کنگ کے دور حکومت کے دوران. ابن بطوطہ واز given the position of a قاضی اور جج in the royal court where he stayed for almost 7 years. اب تغلق نے ان کو اپنا جج بنا لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ پڑھے لکھے تو وہ تھے، ٹھیک ہے، اور فلسفہ دان بھی تھے.
تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے نا کورٹ کے، تم ہمارے دربار کے جج بن جاؤ، جو بھی فیصلے ہیں تم نے ان کے فیصلے کرنے ہیں، اور تقریباً 7 سال کے لیے وہ جج بنے وہاں پر. ان ہز میموریز ہی راٹ، یعنی انہوں نے اپنی تاریخ میں یا اپنی یادداشت میں، یادداشت ہوتی ہے ایک ایسی بک جس کے اندر وہ اپنی آپ بیتیاں لکھتے ہیں. ہی راٹ ان گریٹ ڈیٹیل اباؤٹ محمد تغلق کورٹ، انہوں نے محمد تغلق کے دربار کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی. دا فیمس کتب کمپلیکس، قوت الاسلام ماسک ان دہلی، وہ کتب کے بارے میں وہ جو ٹاور سا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے قوت الاسلام ایک مسجد تھی دہلی میں، اس کے بارے میں، اینڈ فیمس قطب مینار کے بارے میں. اور قطب مینار کے پاس ایک کمپلیکس بھی بنایا گیا تھا، ایسی جگہ تھی جہاں پر کتابیں وغیرہ اور دوسرے سرا وغیرہ بنی ہوئی تھی. ہی آلسو راٹ اباؤٹ دا فیمائن دیٹ لاسٹڈ فار 7 years. انہوں نے اس اپنی کتاب میں، یادداشت میں یہ بھی لکھا کہ تغلق کے دور میں ایک دفعہ قحط سالی ہوئی تھی اور وہ 7 سال تک قحط پڑا تھا. Also on record were the Sultan efforts at crushing rebellions against the empire during the time. اور اس کے علاوہ انہوں نے سلطان کی ان کوششوں کے بارے میں بھی لکھا جو کہ انہوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، ان کے امپائر کے خلاف جتنے لوگ تھے ان کے سر مسلنے کے لیے جو کوششیں کی، یا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس قسم کی چہمگوئیوں، اس قسم کی سازشوں سے بچانے کے لیے جو کوششیں کی سلطان نے، اس کے بارے میں بھی تحریر کیا ہوا ہے انہوں نے اپنی یادداشت کے اندر یا اپنی اس ہسٹری بک کے اندر. فیروز شاہ تغلق II، اب فیروز شاہ کی باری آتی ہے. تغلق II ان کو کہا جاتا ہے 1351-1388. Firoz Shah II of the Tughlaq dynasty was crowned the Sultan after the death of Muhammad bin Tughlaq, who was his paternal cousin. Paternal cousin ہوتا ہے یعنی ان کے ماں جائے تھے، یعنی 2 بہنوں کے بچے جس طرح ہوتے ہیں نا، تو اب ان کے کزن ہی ان کی جگہ پر ہے، خالہ زاد یا مامو زاد یا اس طرح چچا زاد وغیرہ کر کے. ہی رولڈ فار 37 years اینڈ ڈائڈ ایٹ دا ایج آف 80. اب انہوں نے 37 ایئرس اس ڈائنیسٹی کے اوپر جو ہے نا حکومت کی، اور تقریباً 80 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے. ہی واز اے گریٹ بلڈر ہو کنسٹرکٹیڈ نیو ٹاؤنز، پیلسز، برجز، گارڈنز، کراوان، سیریاز اینڈ پبلک باتھس. انہوں نے بہت بہت خوبصورت بلڈنگز بنائی ہیں، کنسٹرکشن کی ہے انہوں نے، بڑے بڑے ٹاؤنز بنائے ہیں اور محلات تیار کیے ہیں انہوں نے، بڑے بڑے باغات بنائے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے کاروان بنائے. کاروان سے ریس ہوتے ہیں جیسے کہ سرائے ٹائپ جگہ ہوتی ہے، لیکن ادھر پانی کا انتظام، ہر طرح کی رہائش کا انتظام، اور پھر پل بنوائے انہوں نے. اس کے علاوہ پبلک باتھ بنوائے، یعنی اگر لوگ باغوں میں گھومنے آ رہے ہیں اور اگر کسی کو حاجت ہے یا واش روم جانا چاہتا ہے تو وہاں پر وہ پبلک باتھ یوز کر سکتا ہے. فیروز شاہ II یا II دیٹ لیڈ ٹو اے وار آف سکسیشن. اب فیروز شاہ جو ہے نا، ان کی جو موت کا سبب بنی وہ جھگڑا سکسیشن کا، یعنی his successor غیاث الدین تغلق II could not control the slaves or the nobles. Some nobles took advantage of this situation and declared independence. As a result, the weak and divided country could not defend itself from Taimur the Lame, a Muslim Turkish ruler from Samarkand, who attacked and sacked Delhi in 1398. اب لوگ جو ہے نا اسی چکر میں تھے کہ بھئی یہ محمد تغلق کے بعد جو ہے نا فیروز شاہ تغلق فرسٹ کے بعد فیروز شاہ تغلق سیکنڈ کیوں بیٹھا ہے، اس کا کزن کیوں بیٹھ گیا ہے، ہمیں کیوں نہیں یہ تاج بخشا گیا یا ہمیں کیوں نہیں بٹھایا گیا اس کے اوپر. تو اب وہ آپس میں بھی چہمگوئیاں تھیں. جب گھر کا بھیدی کہتے ہیں نا لنکا ڈھائے، تو اپنے گھر کے بندے جب ٹھیک نہ ہوں، اپنی دربار کے بندے ٹھیک نہ ہوں، تو حکومت جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے، اور پھر وہ باہر سے آنے والے دشمن کا مقابلہ نہیں کر پاتے. تو تیمور جو تھا نا وہ ایک مسلم ترکش رولر تھا سمرکند سے، تو اس نے جب اٹیک کیا دہلی کو تو اس نے فوراً سے کنکر کر لیا، 1398 میں اس کو فتح کر دیا، کیونکہ وہ پہلے ہی ٹوٹ چکی ہوئی تھی یہ جو سلطنت ہے تغلق کی ڈائنیسٹی جو ہے، کیونکہ بٹ چکی ہوئی تھی 2 حصوں میں، اسی چکر میں کہ بھی ہمیں بادشاہ بنایا جائے یا ہمیں بادشاہ، یعنی لالچ کے اس میں آ کر وہ اس بادشاہت سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. اب تیمور کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں جس نے اس دہلی سلطنت کو کنکر کیا ہے. تیمور 1336 کرائسٹ ایرا سے 1405 کرائسٹ ایرا. تیمور واز بورن ان کیش نیئر سمرکند. وہ کیش میں پیدا ہوئے جو کہ ایک علاقہ ہے، شہر ہے
سمرقند کا. ماڈرن ڈے ازبکستان, آج کے دور میں وہ ازبکستان کہلاتا ہے. آن 9 اپریل 1336, 9 اپریل کو پیدا ہوئے 1336 کرائسٹ ایرا میں. شجاع الدین تیمور واز اے ترک منگول conqueror who founded the Timurid Empire in the around modern day Iran and Central Asia. اب شجاع الدین تیمور جو ہے نا وہ ایک ترک منگول کانکرر ہیں, یعنی ترک بھی ہیں اور منگول بھی ہیں, یعنی یہ ان کی جو بریڈ ہے نا وہ ڈبل ترک منگول مکس ہے. جیسے ترکوں نے منگول یا منگول نے ترک سے شادی کی ہو تو اس میں سے یہ پیدا ہوئے ہیں. اور آج کے جو امپائر ہے نا ایران کی اور سینٹرل ایشیا کی, اس وقت یہ ان کے بادشاہوں میں سے تھے. ایز این انڈیفیٹڈ کمانڈر, یہ ایک ایسے بہادر کمانڈر تھے جن کو ہرانا آسان نہیں تھا, کوئی ان کو نہیں آج تک ہرا پایا. ہی از وائڈلی ریگارڈیڈ ایز ون آف دا گریٹسٹ ملٹری لیڈر ان ہز ہسٹری. تاریخ میں بھی ان کو بہت عظیم جو ہے نا ملٹری لیڈر کہا جاتا ہے یا جنگجو کہا جاتا ہے, جنگجو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ہسٹورین دا اسٹیمیٹ دیٹ ہز ملٹری کیمپین کاسٹ the death of millions of people. بڑے سارے لوگ مرے ان کی ملٹری کمپینز کے اندر جب وہ کسی علاقے کو کنکر کرنے جاتے تھے, فتح کرنے جاتے تھے. اب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر منگولوں کا خون بھی ہے, اور آپ کو پتا ہے منگول تو ویشی ہوتے ہیں. تیمور از آلسو کنسیڈرڈ اے گریٹ پیٹرن آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر. اب تیمور اپنے دور میں جو ہے نا وہ زیادہ توجہ آرٹ پر اور آرکیٹیکچر پر دیا کرتا تھا, یعنی خوبصورت قسم کی بلڈنگز بنانا ڈیزائنز والی, ٹھیک ہے. تو یا اس قسم کی دیکھیں آپ اسٹیچوز وغیرہ, اور یہ خود تیمور کا اسٹیچو ہے, ازبکستان میں موجود ہے یہ اسٹیچو, کیونکہ یہ تھے ہی وہیں کے بادشاہ تھے, وہاں کی امپائر تھی ان کی, تو وہ انہوں نے بہت کنسیڈر کرتے تھے اس قسم کے پیٹرنز کو. ہی انٹریکٹڈ ود انٹلیکچوئل سچ ایز ابن خلدون اینڈ حافظ ابرو. ہی از آفن credited with the invention of chess. اب انہوں نے شطرنج کو بھی ایجاد کیا تھا, شطرنج جو گیم ہے چیس وہ بھی ایجاد جو ہے نا انہوں نے کی ہے. اور ابن خلدون آپ کو پتا ہے کہ یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں, یہ بغداد سے تعلق رکھتے ہیں, اور حافظ ابرو جو ہیں یہ بھی بغداد سے انٹلیکچوئلز ہیں یہ دونوں. تو ان کا تعلق جو ہے ازبکستان سے تھا, اور بغداد کے جو یعنی پڑھے لکھے لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا, زیادہ فلسفہ دان اور زیادہ جو ہے نا انٹلیکچوئل قسم کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ان کی سلام دعا تھی. سید ڈائنیسٹی, نیکسٹ ڈائنیسٹی پڑھتے ہیں 1414 1451, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ لاسٹ اپنی ویڈیو بنائیں گے آف لودھی ڈائنیسٹی اور کازز آف دا ڈکلائن آف دا دہلی سلطنت. تو انشاءاللہ ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا. سید ڈائنیسٹی میں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ملک خضر خان واز اے سید, وہ سید فیملی سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہیں. who had been appointed governor of the Delhi Sultanate by Taimur. تیمور نے ان کو گورنر بنایا اس دہلی سلطنت کا. He captured Delhi in 1414 Christ era and established the Sayyid dynasty. انہوں نے 1414 کے اندر جو ہے اس کو کنکر کر لیا, ٹھیک ہے, دہلی سلطنت کو, اور وہاں پر سید ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی, یعنی تغلق دور کو ختم کیا, تغلق ڈائنیسٹی کو خاتمہ کیا, اور پھر تیمور کی مدد سے وہ اس کو دہلی سلطنت کو سید ڈائنیسٹی میں کنورٹ کیا. اٹ واز دا 4th ڈائنیسٹی آف دا دہلی سلطنت. اب یہ ڈائنیسٹی کون سی ہے؟ 4th ڈائنیسٹی آ گئی ہے. سلیو ڈائنیسٹی گزری ہے, پیچھے ہمارے پاس تغلق گزری ہے, ہمارے پاس اور کون سی گزری ہیں ڈائنیسٹیاں ہم پڑھ لیں ایک دفعہ پھر. یہاں پر خلجی ڈائنیسٹی, سوری. تو یہ اب 4تھی ڈائنیسٹی ہمارے پاس آ گئی ہے, وچ از سید ڈائنیسٹی, جو کہ دلی کے اوپر ہی بنائی جا رہی ہے. with 4 rulers from 1414 CE to 1451 CE. later his son Mubarak Shah succeeded him and became sultan. اب ان کے بعد 4 رولرز آئے ہیں دلی کے اوپر 1414 سے لے کے 1451 تک, یعنی یہ بھی عرصہ کافی 30 32 34 35 سال بنتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا ملک خضر خان کے بعد ان کے بیٹے مبارک شاہ ہیں نا, وہ بیٹھے ہیں سلطان کے طور پر اس سلطنت کے اوپر یا سید ڈائنیسٹی کے اوپر. تو یہ تھی ہماری سید ڈائنیسٹی اور تغلق ڈائنیسٹی. ہوپ فلی آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.